السلام علیکم۔ آج کی کہانی ایسی لڑکی کی ہے، وہ نہ تو اپنے باپ کے گھر سکون سے رہ سکی اور نہ ہی اپنے شوہر کے گھر سکون ملا۔ اس نے بتایا، میری ماں فوت ہو چکی تھی اور باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ سوتیلی ماں مجھ پر بہت ظلم کرتی تھی، اس وجہ سے باپ نے میری شادی جلدی کر دی۔ میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، مجھے اپنے شوہر کے گھر سکون مل جائے گا، لیکن سکون شاید میری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے مجھے تھپڑ مار دیا اور کہا کہ تم لوگوں نے کھانا اچھا نہیں کھلایا تھا۔ میں بڑا روئی، اللہ میرا نصیب کیسا بنایا ہے، میرے نصیب میں کوئی خوشیاں نہیں لکھی۔ اگر میری زندگی ایسی ہی تھی تو اے اللہ مجھے موت دے دے، کاش میں بھی اپنی ماں کے ساتھ مر جاتی۔ میرے شوہر نے تو مجھے منہ دکھائی میں بھی کچھ نہ دیا تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس لڑکی کا مائکا غریب ہو یا کمزور یا پھر باپ نہ بھائی ہو، اس کی سسرال میں عزت نہیں ہوتی، کیونکہ شوہر اور اس کے سسرال والوں کو معلوم ہوتا ہے ہم جو بھی کریں اس کے گھر والے ہمارا کیا کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی دکھ بڑے شادی کے دن گزر گئے۔ اس کے بعد بھی میری زندگی اچھی نہ ہوئی۔ صبح کو میرا شوہر کام پر چلا جاتا، پھر شام کو واپس گھر آتا تو کھانا کھانے کے بعد باہر اپنے دوستوں سے ملنے چلا جاتا۔ کبھی بھی میرے شوہر نے مجھ سے پیار سے بات نہیں کی تھی۔ جس گلی میں میری شادی ہوئی تھی نا، وہاں ایک پڑوسن سے میری دوستی ہو گئی۔ جب میرا شوہر کام پر چلا جاتا، اس وقت وہ مجھ سے ملنے آ جاتی۔ میں اس سے بڑی باتیں کرتی اور اسے بتاتی کہ میرا شوہر مجھ پر کتنا ظلم کرتا ہے۔ میرا شوہر بڑا سنگ دل شخص ہے، اس کے دل میں میرے لیے کوئی محبت نہیں۔ وہ اونچی اونچی بولتے ہیں جس سے میں ڈر جاتی ہوں۔ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ شوہر تو بیویوں سے بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی گاڑی کا پہیہ ہوتے ہیں، ہر دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن میرا شوہر ایسا نہیں ہے۔ میں سوچتی تھی کہ مجھے میرے باپ کے گھر سکون نہیں ملا تو شاید شادی کے بعد شوہر کے گھر سکون ملے گا۔ میرا تو دل کرتا ہے میں کچھ کھا کر مر جاؤں کہ سب کی مجھ سے جان چھوٹ جائے، لیکن میری دوست نے کہا تم نے ایسی حرکت کبھی نہیں کرنی، تم صبر سے کام لو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ میں ہمیشہ اپنے شوہر کی تلخ باتوں کو برداشت کرتی اور چپ رہتی۔ اسی طرح 1 ڈیڑھ سال گزر گیا، لیکن میرے شوہر کے دل میں کوئی رحم نہ آیا۔ آخر کار ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کی پیدائش پہ میرا شوہر بہت خوش تھا، لیکن یہ خوشی زیادہ دن کی نہ تھی۔ وہ بیٹے سے تو پیار کرتے تھے، لیکن مجھ سے ویسے ہی سخت لہجے میں رہتے تھے۔ ایک دن میری پڑوسن دوست بھی میرے پاس آئی ہوئی تھی۔ میرا شوہر گھر آیا، سالن میں زیادہ گھی ہونے کی وجہ سے مجھے مارنے لگ گیا۔ میری دوست نے آگے بڑھ کر مجھے بچایا۔ اس نے کہا، بھائی ایسا نہ کیا کریں، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، آپ کتنا اس کو مارتے ہیں، اس سے آپ پیار کیا کریں، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ اس دن
میں بڑا روئی۔ 1-2 دن کے بعد میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ دروازے کی دوسری طرف میرا شوہر فون میں لت پت کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی بھی تھے جو اس کو گھر لے کر آئے تھے۔ میں جلدی سے بولی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ آدمی میرے شوہر کو اندر لے آئے، اندر بیڈ پر لٹا کر چلے گئے۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، یہ سب کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، فیکٹری میں میری کسی آدمی سے جھگڑا ہو گیا ہے، اس نے مجھے بڑا مارا ہے۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے آ کر پٹی کی۔ میرا شوہر 1 مہینہ بستر پر رہا۔ میں نے اپنے شوہر کی بڑی خدمت کی۔ میرے پاس میری ماں کی سونے کی چوڑیاں تھیں، وہ میں نے اپنے شوہر کی خاطر بیچ دی اور دن رات اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھ کو کہا، تم تھکتی نہیں؟ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی ہو۔ میں نے کہا، نہیں، آپ کا اور گھر کا خیال رکھنا میرا فرض ہے، اس میں تھکنے کی کیا بات ہے؟ بس آپ غصہ نہ کیا کریں۔ جب آپ غصہ کرتے ہیں نا، میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ مجھ سے پیار سے رہا کریں۔ میرے شوہر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگے، میں تو ہر وقت تم پہ غصہ کرتا تھا اور ہمیشہ تلخ لہجے میں رہتا تھا، تمہیں تو مجھ پر غصہ آتا ہوگا نا؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے آپ پر غصہ نہیں آتا بلکہ پیار آتا ہے۔ 1-2 مہینے کے بعد میرا شوہر صحت یاب ہو گیا اور ان کو ایک اور جگہ کام مل گیا۔ وہ مجھ سے اب بہت اچھے رہتے ہیں، مجھ سے پیار سے بات کرتے ہیں اور مجھے صبر کا پھل مل گیا۔ اسی طرح ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر ضرور کیجیے گا۔